انسانی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف بیتے ہوئے لمحوں کی داستان نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے چیتاونی، نصیحت اور رہنمائی بن جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان عظیم کا واقعہ بھی ایسا ہی ایک عظیم واقعہ ہے۔ یہ کہانی صرف پانی کے سیلاب کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان اور کفر کی، یہ کہانی ہے صبر اور استقامت کی، اور یہ کہانی ہے اللہ کے انصاف اور رحمت کی۔ قوم نوح کی حالت حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ گمراہی کی گہری دلدل میں پھنس چکی تھی۔ اللہ کی وحدانیت کو بھول کر لوگ بت پرستی میں ڈوب چکے تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہ نام تھے جن کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ ظلم عام تھا، نافرمانی عام تھی، اور آخرت کا انکار عام ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف اور سادہ پیغام کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن حق کی یہ آواز ان کے دلوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور کھلے عام ہر انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا۔ قرآن کے مطابق آپ علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، کبھی نرمی سے، کبھی محبت سے، کبھی اللہ کی رحمت کی خوشخبری دے کر اور کبھی عذاب سے ڈرا کر۔ لیکن قوم کی سختی بڑھتی چلی گئی۔ قوم کا مذاق اور انکار جب بھی حضرت نوح علیہ السلام انہیں بلاتے، وہ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور گھمنڈ سے منہ پھیر لیتے۔ قوم کے سردار کہتے، یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ جو غریب لوگ ایمان لاتے ان کا مذاق اڑایا جاتا اور انہیں گھٹیا سمجھا جاتا۔ صبر کی مثال اتنی توہین اور مخالفت کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ آپ کے دل میں ایک ہی تمنا تھی، شاید کوئی ہدایت پا جائے۔ لیکن آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اب تمہاری قوم میں سے ایمان لانے والوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درد، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ یہ حکم ایسے میدان میں دیا گیا جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ کشتی کی تعمیر اور قوم کا مذاق حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کاٹتے، کشتی بناتے اور قوم ہنستی۔ وہ کہتے، نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا حکم مذاق نہیں ہوتا۔ طوفان کی نشانی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جب تنور سے پانی ابلنے لگے گا تو طوفان شروع ہو جائے گا، اور ایک دن وہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ طوفان عظیم کا آغاز، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے مسلسل موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ پانی ہر طرف پھیل گیا۔ کشتی میں سوار ہونا، حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی اللہ کے نام پر لہروں کے بیچ چل پڑی۔ طوفان کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن کوئی پہاڑ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا۔ ایک لہر آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان کا انت، پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا تھا، کفر کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا۔ پانی اترنے لگا اور کشتی کوہ جوری پر ٹھہر گئی۔ نئی شروعات، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے۔ دھرتی پاک ہو چکی تھی، ایک نئی انسانی نسل کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح،
सलामती और बरकतों के साथ उतर आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विरासत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा बाप इंसानियत कहा जाता है। यह वाक़या हमें सिखाता है हक का रास्ता लंबा होता है, सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता, नसब नहीं ईमान काम आता है। अल्लाह का वादा अटल है।